ایسی کون سی 5 باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ڈریم آف اسلام میں آج ہم دعا کی قبولیت اور اس کی میں ہونے والی کچھ غلطیوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کوئی اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ناگہانی یا گہانی آ جائے تو دعا کی ہی طاقت ہے جو اسے ٹال سکتی ہے۔ حدیث بھی ہے کہ دعا کی طاقت تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ جب سبھی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مسلمان کے پاس ایک ایسا گیجٹ ہے کہ جس سے ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کر اللہ سے وہ سب کچھ مانگ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ حدیث ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اتار کر ہمارے پر بے شمار مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے دعا کی طاقت دے کر ہمیں ہر اس چیز سے بچانے پہ مجبور کر دیا کہ ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ دعا ہی ہے کہ جو ایک پہاڑ تک کو ہلا سکتی ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے کہ جناب دعا نہیں مانگتے اور دعا پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ اور بندے کے کنیکشن میں دعا کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کے کانٹیکٹ کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ اس کانٹیکٹ کو مضبوط بنانے کے لیے دعا ایک بائنڈنگ فورس کا کام انجام دیتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان 5 ایسے باتوں کے متعلق کہ جن کی غلطیوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں نہیں پہنچائی جاتی اور قبول بھی نہیں ہوتی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ ایسی کون سی 5 خطائیں ہیں یا 5 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی قبولیت کا شرف نہیں پاتی، کیونکہ وہی تو ہے جو بندے کو اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 باتیں جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول اللہ تعالیٰ کے دعا قبولیت کے شرف میں نہیں آتی۔ اکثر ہم لوگوں سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ جانے کیوں نہیں ہوتی، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں، ایسی کیا خطا سرزد ہو رہی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن شکوہ اللہ سے ہی ہم کرتے ہیں، اپنے یہ غلطیاں نہیں سوچتے۔ آئیے ان 5 غلطیوں کو سدھاریں۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنے یا دوسروں کے حق میں جائز دعا مانگیں جو حدود اللہ تبارک تعالیٰ نے باندھ کر ہمارے حوالے کر دی ہیں۔ ان کے تحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے یہ کہ وہ جائز ہو۔ کوئی ناجائز کام کسی رشتے ناطے کو ختم کرنے کے لیے، کسی کے مرنے کی، کسی کے نقصان کے لیے مانگی جانے والی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک تو سب بندے برابر ہیں۔ اور ہمیشہ دعا میں سب سے پہلے دوسروں کی خیر مانگے، پھر ان کے توسط ہمارے اپنی خیر مانگے۔ اللہ ہمیشہ آپ کی سنے گا۔ اللہ اپنے ہر بندے کے لیے برابری کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اور وہ ہر بندے کی دعا اپنے دوسرے بندے کی مخالفت میں کبھی قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ کسی بھی کام میں شک کی گنجائش کے بنا ہو تو وہ کام 100% ہوتا ہے، پھر یقین ہی کیوں نہ ہو کہ یہ کام نہیں ہوگا تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی۔ اللہ ہر اس دعا کو قبول کرتا ہے جو یقین کے ساتھ مانگی جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ ہی قبول کرے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بالکل ویسا ہی ہوں جیسا تم کو مان کرو گے۔ تو اگر ہم ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر، تو ہی ہے قبول کرنے والا، تو اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی ہے، جلد یا بدیر دعا قبول ہوگی ضرور، بشرطے یہ کہ اللہ پر یقین۔
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے تو یہ جملے ادا نہ کرے کہ یا اللہ اگر تو چاہے، بلکہ یقین اور حق کے ساتھ کہے، عاجزی سے، گڑ گڑا کے اور رو کے اور سجدے میں جا کے۔ ارشاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اس کی بڑائی سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری دعا قبول فرما لے، تو ان جملوں کی ادائی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تو بیٹا ہی دعا کی قبولیت کرے، تو پھر اللہ کیوں اپنے بندے کی دعا اور اس کی عرضی کا انتظار کر ہی اسی لیے ہے کہ بندہ اسے رجوع کرے کہ کب میرا بندہ مانگے گا اور کب میں عطا کروں، بلکہ اس اعتبار اور اس گمان کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ جو جائز مانگوں گا اللہ دے گا، کیونکہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے جو ہمارے حق میں ہوگا۔ نمبر 3، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل دعا مانگنے میں ہم جو تیسری بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جلدی گنے چنے لفظوں کے ساتھ دعا مانگی اور فارغ، کیونکہ ہمیں دنیاوی کاموں کی طرف جلدی جانا ہوتا ہے اور شیطان ہمیں ان کاموں کی طرف اور ان باتوں کی طرف جلدی گھسیٹ رہا ہوتا ہے، تو ہم جلد از جلد دعا مانگ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، جبکہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خشوع و خضوع کے ساتھ، گڑ گڑا کے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، سجدے میں بیٹھ کے اللہ سے ہر بات کریں، اللہ کیوں نہیں سنے گا۔ دعا مانگنے کے لیے وقت کو نہ دیکھیں کہ وقت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں اپنے اللہ کو منا لوں۔ دعا کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، تو گناہوں کی معافیاں مانگیں، اس کی وحدانیت پر یقین کریں، اور جائز اور حق کی دعا مانگیں، اور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتے ہوئے دعا مانگیں اور بار بار مانگیں، اور دنیا معافیہ کو ایک طرف رکھ کر بھول جائیں۔ وہ وقت صرف آپ اور اللہ کا ہوتا ہے۔ سجدے میں رب کریم کو پکار کر اپنی التجا اس کے بارگاہ میں پیش کریں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ نہ سنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں دعا جلد بازی میں کرتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خشوع و خضوع، عاجزی انکساری اور نیت صاف چاہیے۔ نمبر 4، دعا میں یقین کے ساتھ گمان کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تم مجھے جیسا گمان کرو کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں رحیم ہوں تو ہاں میں رحیم ہوں، اگر تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں قہار ہوں تو ہاں میں قہار ہوں۔ اس لیے کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کے رحمان رحیم کے نام سے پکاریں۔ ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رحم سے ہی پکاریں کہ یا اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اگر اس گمان اور یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ہر جائز اور ہر بات کو قبول فرمائیں گے، تو یقیناً 100% دعا قبولیت کا شرف پائے گی۔ تو دعا مانگنے کے لیے فوکس اللہ پر یقین، اعتبار اور خوش گمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یا وہاں کے شیطانی خیالات، دنیاوی باتوں کو جھٹک کر صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کے حوالے کر دیں اور دعاؤں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ مانگنے کا طریقہ دیکھتا ہے، اللہ خلوصی نیت دیکھتا ہے، اللہ بندے کا اپنے سے پیار دیکھتا ہے، لہذا جب گمان اچھا ہوگا تو نیت بھی اچھی ہوگی۔ نمبر 5، طریقہ دعا۔ ہاں، یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم نے بس ہاتھ اٹھایا، اے اللہ یہ اور کہہ کے دعا مانگ لی، جبکہ دعا ہمیشہ سجدے میں جا کے اسے رب کریم کی بڑائی اور کبریائی بیان کر کے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری سجدہ ریز ہو کر مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے۔ آنسوؤں میں گڑ گڑاہٹنا میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ضروری نہیں کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت ہی اللہ کو یاد کریں، اللہ کو صرف مصیبت میں اور پریشانی میں یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو خوشی میں بھی یاد رکھیں اور شکر ادا کریں اور اپنے التجا کرو، مگر سکون کے لمحات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ شکر کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔
اللہ ہر بری گھڑی کے وقت میں اللہ بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے دل کی آواز سنتا ہے، پھر کیونکہ ہر حال میں، چاہے فکر، پریشانی، خوشی، سکون، ہر حال میں عاجزی بن کے ساری گڑ گڑا کر اس پاک رب ذات سے مانگے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا ہر حال میں ہر گھڑی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے جو بھی دیا، جیسا بھی دیا، تیرا صد شکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر کے بعد شکر بہت پسند ہے۔ عاجزی گزار ہونا انکساری بندوں کی دعا بہت پسند ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کا ہر دی ہوئی چیز کا شکر ادا کریں، ہر دی ہوئی نعمت کا، صحت کا، ہر دی ہوئی چیز کا شکر ادا کریں۔ دعا میں اپنے ارد گرد اور بھی لوگوں کے لیے اچھی دعا مانگیں۔ دعا میں کبھی بھی اپنے لیے یا کسی اور کے لیے موت کی دعا نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس نے زندگی دی ہے، لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی۔ تو دعا زندگی کی ایک نعمت، یہ اچھی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہمیں اسے کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اگر پریشان ہیں، اس حد تک بڑھ جائے کہ کوئی راہ دکھائی نہ دے، تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک میرے لیے بہتر ہے، اور موت عطا کر اس وقت تک جب تک میرے لیے موت بہتر ہو۔ دعا پورے اعتقاد، امید، رغبت، ایمان، یقین، صاف نیت اور خلوص دل، عاجزی، انکساری کے ساتھ مانگے۔ اللہ کو یہی پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس آئے تو وہ صرف میرا ہو کر آئے، بٹا ہوا بندہ نہیں، اور اس امید پر میرا رب کہ ضرور اللہ تعالیٰ میری سنے گا اور فوراً اللہ تعالیٰ میرے دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو لفظوں کا چناؤ، ادائیگی بہت سوچ سمجھ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں پسند آ جائیں۔ ہمیں دعا کے قبولیت کے ہونے یا نہ ہونے پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر قبول ہوئی تو سبحان اللہ، اگر قبول نہ ہوئی تو وہ آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے، لیکن دعا ضائع نہیں جاتی۔ روز قیامت اس کا اجر ہمیں ملے گا، مگر دعا کسی حال میں ضائع نہیں جاتی۔ دعا لیں اور دعا لیں، بد دعا سے بچیں، مگر لوگوں کی بد دعاؤں سے بچیں، اور ماں باپ کی جو بد دعا ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ نمبر 2، مظلوم کی آہ سے بچیں۔ حق پر رہتے ہوئے بھی اگر حق سے پیچھے ہو کر دکھے دل کے ساتھ آپ خاموش بھی ہو گئے تو وہ بھی ایک بد دعا ہی ہے۔ ہر مسلمان ضعیف کی بد دعا سے بچے جو کہ واقعی میں غریب ہو۔ روزے دار کی بد دعا سے بچیں، مسافر کی بد دعا سے بچیں، اور کسی مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ لہٰذا دعا لینے اور لینے کے انتظام کریں۔ کسی کو دعا دے تو کسی سے دعا لیں، ایسے کام کریں کہ خود بخود آپ کے لیے، اگلے بندے کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں۔ دل آزاری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے بہترین ثابت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے۔